السلام علیکم دوستو، میں منا کی دنیا میں خوش آمدید۔ اگر آپ میرے چینل پر نیو ہیں تو کائنڈلی میرے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل نوٹیفیکیشن کو آن کر لیں تاکہ آپ کو ملتی رہے ہر نیو اپڈیٹس۔ جزاک اللہ۔ پیش خدمت ہے کہانی عقل مند شہزادہ۔ پرانے زمانے کی بات ہے کہ کسی ملک پر ایک نیک دل بادشاہ حکومت کرتا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے اسے سب کچھ دیا تھا۔ اس کی وسیع سلطنت کی سرحدیں دور دور تک پھیلی ہوئی تھیں۔ اس کے خزانے ہیرے جواہرات سے بھرے تھے۔ رعایا خوش تھی۔ ملک میں ہر طرف خوشحالی کا دور دورہ تھا۔ یوں سمجھ لیجئے کہ عزت، دولت اور شہرت ہر چیز اسے میسر تھی۔ بادشاہ کی ایک ہی اولاد تھی، شہزادہ۔ وہ باپ کا جانشین اور ولی عہد سلطنت تھا۔ شہزادہ بڑا ذہین اور عقل مند تھا۔ ملک کو جب بھی کسی نئی مصیبت کا سامنا کرنا پڑتا تو یہی شہزادہ اپنی عقل و ذہانت سے اس کا مقابلہ کرتا اور الجھی ہوئی گتھی کو سلجھا لیا کرتا۔ بادشاہ کو بیٹے پر بڑا ناز تھا۔ رعایا بھی شہزادے سے بڑی محبت کرتی تھی۔ پورے ملک میں وہ عقل مند شہزادہ مشہور تھا۔ اس ملک کے ساتھ ہی ایک اور بادشاہ حکومت کرتا تھا۔ وہ بڑا ظالم، مطلبی اور خود غرض تھا۔ اس کی سلطنت تو بڑی تھی لیکن وہ اپنی عادتوں کی وجہ سے شہرت اور عزت سے محروم تھا۔ وہ ہمسایہ ملک کی ترقی دیکھ کر دل ہی دل میں کڑتا اور جلتا رہتا تھا اور ہر وقت یہی سوچتا رہتا تھا کہ کس طرح ہمسایہ ملک کے بادشاہ کو شکست ہو جائے۔ ایک بار اس نے اپنے ایک ایلچی کے ہاتھ بادشاہ کے پاس 4 سوال لکھ کر بھیجے اور کہا کہ ان 4 سوالوں کے فلاں روز تک صحیح جواب نہ دیے گئے تو میں سمجھوں گا کہ تمہارے ملک میں ایک بھی ذہین آدمی نہیں اور تم حکومت کرنے کے اہل نہیں ہو۔ تمہیں میرے ماتحت رہ کر کام کرنا ہوگا۔ بادشاہ کے 4 سوال یہ تھے۔ بے وقوف بادشاہ کون ہوتا ہے؟ بے وقوف بادشاہ کے چاپلوس درباری کون ہوتے ہیں؟ اچھائی میں کیا برائی ہے اور برائی میں کیا اچھا ہوتا ہے؟ بادشاہ کے دروازے کا کتا کون ہے؟ بڑے عجیب سوال تھے۔ بادشاہ کی سمجھ میں کچھ نہ آیا لیکن یہ اس کے ملک کی سالمیت اور اس کی عزت کا مسئلہ تھا۔ وہ کسی نہ کسی طرح ان سوالوں کے جوابات حاصل کرنا چاہتا تھا۔ اس نے سوچا کہ بادشاہ تو بیوقوف ہو سکتا ہے لیکن یہ کیا ضروری ہے کہ اس کے درباری احمق بھی ہوں؟ اس کے علاوہ اچھائی میں کیا برائی اور برائی میں کیا اچھائی ہو سکتی ہے؟ برائی تو ہمیشہ برائی ہوتی ہے اور اچھائی ہمیشہ اچھائی۔ بادشاہ کئی روز تک ان سوالوں کے جواب ڈھونڈتا رہا لیکن جب اس کی سمجھ میں کچھ نہ آیا تو اس نے اپنے ذہین شہزادے کو بلا کر کہا، بیٹا، تم نے یہ تو سنا ہوگا کہ ہمارے پڑوسی بادشاہ نے ہمارے پاس 4 سوال بھیجے ہیں اور ہم سے ان کا جواب مانگا ہے۔ یہ ہماری عقل اور ذہانت کو ایک بہت بڑی للکار ہے۔ اس کے علاوہ یہ ہماری اور تمہاری عزت کا سوال ہے۔ اگر ان سوالوں کے جواب تلاش نہ کیے گئے تو ہم کسی کو منہ دکھانے کے قابل نہیں رہیں گے۔ اس لیے جس طرح بھی ممکن ہو تمہیں ان سوالات کے جوابات تلاش کرنے چاہیے۔ شہزادے نے کچھ سوچ کر کہا، ابا حضور، آپ فکر نہ کریں، آپ کی عزت ہماری عزت ہے۔ مجھے یقین ہے کہ میں ان سوالوں کے جوابات ضرور تلاش کر سکوں گا۔ آپ ہمسایہ ملک کے بادشاہ سے ان سوالوں کے جوابات کے لیے 2 سال کی مہلت مانگ لیجئے۔ بادشاہ نے پڑوسی ملک کے سوال کرنے والے بادشاہ سے 2 سال کی مہلت لے لی۔ پڑوسی بادشاہ نے یہ سوچ کر کہ اس بادشاہ کے ملک کا کوئی بھی شخص 2 برس میں ان سوالوں کے جواب صحیح طور پر نہیں دے سکے گا، مہلت دے دی۔ آہستہ آہستہ دن گزرے اور 6 ماہ گزر گئے۔ بادشاہ اور شہزادہ دونوں ہی ان سوالوں کو بھول گئے۔ ایک دن اچانک بادشاہ کو ان سوالوں کا خیال آیا اور اس نے شہزادے سے پوچھا، کیوں بیٹا، ان سوالوں کا ابھی تک تم نے کوئی حل نہیں ڈھونڈا؟ اب تو اس بات کو 6 مہینے ہو گئے ہیں۔ شہزادے نے جواب دیا، حضور، میں ملکی کاموں میں اتنا پھنسا رہا کہ ایک لمحہ کی بھی فرصت نہیں ملی۔ آپ مجھے چند روز کے لیے ملک سے باہر جانے کی اجازت دے دیجیے
تاکہ میں گھوم پھر کر آزادی کے ساتھ ان سوالات پر غور کروں اور ان کا کوئی حل ڈھونڈ کر لا سکوں۔ بادشاہ نے بادل نخواستہ شہزادے کو اپنے ملک سے باہر جانے کی اجازت دے دی۔ شہزادے نے اسی روز ایک سوداگر کا بھیس بدلا اور ضروری سامان لے کر اسی بادشاہ کے ملک کی طرف چل دیا جس نے یہ سوال لکھ کر بھیجے تھے۔ کئی دن اور کئی راتیں چلنے کے بعد جب شہزادہ اس بادشاہ کے ملک پہنچا تو شام ہو چکی تھی۔ شہزادے نے سوچا کہ اس ملک کے لوگ معلوم نہیں کیسے ہوں گے، اس لیے ایک اجنبی کے رات کے وقت شہر جانا مناسب نہیں ہے۔ یہ سوچ کر شہزادے نے شہر سے باہر ہی رات گزارنے کا ارادہ کیا اور نگاہ اٹھا کر ادھر ادھر جگہ تلاش کرنے لگا۔ قریب ہی ایک چھوٹا سا مکان تھا جس میں دھیمی دھیمی روشنی آ رہی تھی۔ شہزادے نے سوچا کہ آج کی رات اسی گھر میں بسر کرنی چاہیے۔ شہزادے نے اس مکان کے قریب پہنچ کر دروازہ کھٹکھٹایا۔ چند لمحوں کے بعد ایک عورت نے دروازہ کھولا اور بولی، آپ کون ہیں؟ مجھ سے کیا چاہتے ہیں؟ اس شہزادے نے نرمی سے کہا، میں تو ایک ایسا پردیسی سوداگر ہوں، گھومتا پھرتا آج ادھر نکل آیا ہوں۔ میں آپ کے گھر صرف ایک رات قیام کرنا چاہتا ہوں، کیا آپ مجھے اجازت دیں گی؟ عورت ایک لمحے کے لیے جھجکی۔ اس نے کہا، لیکن میں تو… شہزادہ اس کی بات کاٹ کر بولا، میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ میں برا آدمی نہیں ہوں، میں آپ کو کسی طرح کا بھی نقصان نہیں پہنچاؤں گا۔ عورت خوبصورت اور نوجوان تھی۔ وہ شہزادے کو گھر کے اندر لے گئی اور اسے کھانا کھلایا۔ اس کے بعد اس کے پاس آگ کی انگیٹھی رکھی اور اس کے آرام کے لیے بچھونا بچھا دیا۔ شہزادہ ساری رات بڑے آرام اور سکون سے سویا۔ صبح اٹھ کر جب شہزادہ جانے لگا تو اس عورت نے کہا، آپ نے میری جو بھگت کی ہے اس کے لیے میں آپ کا شکر گزار ہوں، لیکن آپ نے یہ تو بتایا ہی نہیں کہ آپ کون ہیں اور کیا کرتی ہیں۔ عورت بولی، اجنبی نوجوان، یہ تو تم نے دیکھ ہی لیا ہوگا کہ میں اس گھر میں اکیلی رہتی ہوں، میرا اس بھری دنیا میں اپنا کوئی بھی نہیں ہے، میں بادشاہ کے دربار کی ایک معمولی کنیز ہوں، صبح سے شام تک محنت کرنے پر جو کچھ مل جاتا ہے اسی سے اپنا پیٹ پالتی ہوں۔ عورت کی کہانی سن کر شہزادہ بہت متاثر ہوا۔ اس نے اسے کچھ اشرفیاں دینا چاہییں، لیکن عورت نے پختہ لہجے میں کہا، میں نے ایک معزز مہمان سمجھ کر آپ کو اپنے یہاں ٹھہرایا اور مہمان سے قیمت وصول کرنا میں سمجھتی ہوں کوئی شخص بھی گوارا نہیں کرے گا۔ شہزادے نے کنیز کا شکریہ ادا کیا اور آگے چل دیا۔ وہ کچھ ہی دور گیا ہوگا کہ اسے راستے میں ایک بوڑھا آدمی دکھائی دیا۔ اس کا سر اور ہاتھ کانپ رہے تھے، اس کا بال بالکل سفید ہو چکا تھا، اس کے سارے جسم پر جھریاں پڑی تھیں اور کمزوری کی وجہ سے اسے بیٹھا بھی نہیں جا رہا تھا۔ وہ سر جھکائے ہاتھ میں کٹورا لیے لوگوں کی طرف رحم طلب نگاہوں سے دیکھتا تھا، لیکن سبھی لوگ اس کی طرف نفرت سے دیکھ کر آگے نکل جاتے تھے۔ بوڑھے کی حالت بہت خراب تھی۔ شہزادے نے بوڑھے کے پاس جا کر پوچھا، بابا، آپ اس طرح بیٹھے ہوئے ہیں، بھیک کیوں مانگ رہے ہیں؟ کیا تمہاری دیکھ بھال کرنے والا اور کھانا دینے والا کوئی نہیں ہے؟ شہزادے کی ہمدردی پا کر بوڑھے کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ اس نے کہا، نہیں، میرا اس دنیا میں کوئی نہیں ہے، میری کہانی بڑی دردناک ہے، آپ بھی سنیں گے تو آپ بھی دکھی ہوں گے۔ شہزادہ بولا، بابا، تمہیں کیا دکھ ہے؟ تمہاری یہ حالت کس نے کی ہے؟ بوڑھا روتے ہوئے بولا، میں نے 50 برس تک اس ملک کے بادشاہ کے محل کی چوکیداری کی ہے۔ جب تک مجھ میں طاقت اور ہمت تھی، بادشاہ مجھ سے مرضی کے مطابق کام لیتا رہا۔ میں نے بھی اپنی زندگی کے سب سے اچھے دنوں میں دن رات محنت کر کے اس کی خدمت کی۔ اس کا اشارہ پاتے ہی میں نے اس کا مشکل سے مشکل کام کر ڈالا، لیکن جب میں بوڑھا ہوا اور میرے بال سفید ہونے لگے تو اس نے مجھے دودھ کی مکھی کی طرح نکال پھینکا اور میری جگہ ایک دوسرا جوان آدمی رکھ لیا۔ ایسا کرتے وقت اس نے ایک بار بھی نہیں سوچا کہ جس آدمی نے اس کی 50 برس تک خدمت کی ہے وہ اب بڑھاپے میں کہاں جائے گا۔ میں مجبور تھا، میں کیا کر سکتا تھا؟ وہ ٹھہرا ایک بادشاہ اور میں راستے کا بھکاری۔
इस बुढ़ापे में कोई काम नहीं कर सकता। अब तो भीख मांगने के सिवा कोई रास्ता नहीं है। शहजादे को बूढ़े पर बड़ा तरस आया। वो उसे चंद अशरफियाँ देकर आगे बढ़ गया। चलते चलते शहजादा बादशाह के दरबार में पहुंचा। वहां बादशाह बड़ी शान से अपने दरबारियों के बीच में बैठा था। उसके खुशामदी दरबारी उसकी खूब तारीफ़ें कर रहे थे। शहजादा दरबार में पहुंचकर एक कोने में बैठ गया, लेकिन बादशाह अपने दरबारियों की खुशामद और चापलूसी में इतना उलझा हुआ था कि उसे एक बार भी निगाह उठाकर शहजादे को देखने की फुर्सत न मिली। शहजादा शाम तक दरबार में चुपचाप बैठा यह तमाशा देखता रहा। बादशाह ने एक बार फिर शहजादे की तरफ नहीं देखा तो वो बहुत दुखी सा होकर खामोशी के साथ उठकर दरबार से निकल गया, लेकिन उसने हिम्मत न हारी। दूसरे दिन सुबह वो फिर बादशाह के दरबार में जा बैठा। उसने देखा कि बादशाह के दरबारी उसे उसकी सखावत की झूठी कहानियाँ सुनाकर खुश कर रहे हैं। वो उसे ये भी बता रहे हैं कि मुल्क में कोई गरीब और दुखी नहीं है। कोई दरबारी बादशाह की तारीफ़ में कसीदे पढ़ रहा था और बादशाह उससे खुश होकर उसे मुंह मांगा इनाम दे रहा था। शहजादे ने भी इसी तरकीब से काम लेना मुनासिब समझा। उसने बादशाह की तारीफ़ में एक खूबसूरत सा कसीदा लिखा और मौका पाकर बोला, हजूर सलामत रहें। मैं बचपन से ही आपकी दरियादिली और सखावत की दास्तानें सुनता आ रहा हूँ। मैं आपके मुल्क में जहाँ भी गया हूँ, मैंने यही सुना है कि लोगों के दुख सुख का ख्याल करने वाला आपसे बड़ा बादशाह इस दुनिया में दूसरा नहीं है। मेरे दिल में भी आपको देखने का शौक़ पैदा हुआ और खुदा ताला का शुक्र है कि आज मेरा ये शौक़ पूरा हो गया। बादशाह दिल ही दिल में बहुत खुश हुआ। उसने पूछा, तुम कौन हो और कहाँ से आए हो? शहजादे ने बड़े अदब से कहा, हजूर, मैं एक परदेसी हूँ। शायरी मेरा पेशा है, लेकिन पिछले दिनों मैं जहाँ भी गया मुझे कोई ऐसी चीज़ देखने को नहीं मिली जिस पर मैं कुछ शायरी करता। कल आपके मुल्क में आया और आपकी तारीफ़ सुनकर बहुत खुश हुआ और एक खूबसूरत नज़म लिखी है। आप फरमाएं तो अभी अर्ज़ करूं। बादशाह जो ऐसी तारीफ़ें सुनने का आदी था, खुशी से फूला ना समाया। उसने कहा, हम तुमसे बहुत खुश हैं, तुम हमें वो नज़म सुनाओ जो तुमने कल लिखी है। शहजादे ने बड़े ही दिलकश आवाज़ में बादशाह की तारीफ़ में लिखा हुआ कसीदा पढ़कर सुना दिया। बादशाह उसे सुनकर बहुत खुश हुआ और शहजादे को दरबार में रख लिया और थोड़े ही दिनों बाद शहजादा दरबार का ख़ास शायर बन गया। अब शहजादे ने बादशाह की तारीफ़ करना शुरू की। वो वक्त बेवक्त बादशाह की तारीफ़ों के पुल बांधा करता। आहिस्ता आहिस्ता बादशाह शहजादे से इतना मानूस हुआ कि उसने शहजादे को अपना वज़ीर बना लिया और अपनी लड़की की शादी उससे कर दी। बादशाह ने वज़ीर के लिए एक आलीशान महल भी बनवा दिया जिसमें शहजादा और उसकी बीवी बड़े आराम से रहने लगे। इस वाक़या के कुछ दिनों के बाद बादशाह के लड़के ने उसके साथ शिकार खेलने की ख्वाहिश का इजहार किया। वज़ीर यानी अक्लमंद शहजादा फ़ौरन तैयार हो गया। दोनों ने शाही अस्तबल से उम्दा घोड़े लिए और शिकार के लिए जंगल की तरफ चल दिए। चलते चलते वो लोग जंगल में बहुत दूर निकल गए, लेकिन उनके हाथ कोई भी शिकार नहीं लगा। आखिरकार जब शाम हो गई तो वो मायूस होकर घर वापस आने लगे। वो वापस लौट ही रहे थे कि उन्हें सामने से एक चीता आता हुआ दिखाई दिया। इन दिनों ने उस पर एक 7 तीर चलाए और उनके तीर लगते ही चीता मर गया। चीता तो मर गया, लेकिन उनके लिए उसे घर ले जाना बहुत मुश्किल था, क्योंकि वो बहुत बड़ा था और घोड़े पर आसानी से नहीं लादा जा सकता था। वो दोनों बहुत देर तक सोचते रहे, लेकिन कोई तदबीर उनकी समझ में न आई। बड़ी देर बाद जब उन्होंने ये फैसला किया कि चीते का सर काट कर अपने साथ ले जाएं और उसका धड़ यहीं छोड़ दें, चीते का सर काट लिया गया और वज़ीर ने उसे एक कपड़े में लपेटकर अपने घोड़े से बांधा और उसके बाद वो दोनों घर की तरफ चल पड़े। रास्ते में शहजादी के भाई के कोई दोस्त रहता था। जब वो उसके घर के तो उसने शहजादे को रात भर के लिए वहीं ठहरने को कहा, क्योंकि वो भी बहुत थक गया था। उसने वज़ीर से कहा, मैं बहुत थक गया हूँ और रात भी काफ़ी हो गई है। मैं आज यहीं ठहरूँगा और कल शाम तक महल में वापस पहुँच जाऊँगा। शहजादा वहीं ठहर गया
اور وزیر پریشان سا اپنے محل میں واپس پہنچا۔ اس کی بیوی بہت دیر سے اس کی راہ تک رہی تھی۔ اس نے شوہر سے پوچھا، تم کہاں رہ گئے تھے؟ میرا تو فکر کے مارے دم نکلا جا رہا تھا۔ وزیر نے کہا، یہ سب باتیں بعد میں کرنا، پہلے مجھے ایک پھاوڑا لا دو، اس وقت مجھے اس کی سخت ضرورت ہے۔ اس کی بیوی کی کچھ سمجھ میں نہیں آیا۔ اس نے پوچھا، اس وقت تم پھاوڑے کا کیا کرو گے اور تم اتنے پریشان اور گھبرائے ہوئے کیوں ہو؟ وزیر نے کہا، تمہاری ان باتوں کا جواب دینے کے لیے میرے پاس وقت نہیں ہے، مجھے جلد ہی ایک پھاوڑا چاہیے۔ اس کی بیوی نے اس کا ہاتھ پکڑ کر کہا، تم کیسی بہکی بہکی باتیں کر رہے ہو؟ صاف صاف بتاؤ آخر بات کیا ہے؟ وزیر کا سانس پھول رہا تھا۔ اس نے کہا، مجھ سے ایک غلطی ہو گئی ہے، میں تمہیں نہیں بتانا چاہتا۔ اگر تمہیں اس کا پتہ چل گیا اور تمہارے منہ سے وہ بات بادشاہ تک جا پہنچی تو میں مارا جاؤں گا، اس لیے تم چپ چاپ جیسا میں کہتا ہوں ویسا ہی کرو۔ اب تو اس کی بیوی یعنی شہزادی کا ماتھا ٹھنکا۔ وہ بہت ضد کرنے لگی اور بولی، میں تو تمہاری بیوی ہوں، کیا تمہیں مجھ پر اتنا بھروسہ نہیں ہے؟ میں تم سے وعدہ کرتی ہوں کہ یہ بات کسی سے نہیں کہوں گی۔ تم مجھے بتاؤ کہ پھاوڑے کا کیا کرو گے؟ وزیر نے کہا، وہ راز میں تمہیں بتاتا ہوں، لیکن یاد رکھو کہ اگر کسی پر ظاہر کیا تو تم ہمیشہ کے لیے مجھ سے ہاتھ دھو بیٹھو گی۔ آج میں تمہارے بھائی یعنی شہزادے کے ساتھ شکار کھیلنے کے لیے جنگل میں گیا تھا۔ وہاں ہم نے ایک چیتے کا شکار کیا۔ شہزادہ کہتا تھا کہ چیتا اس نے مارا اور میں کہتا تھا کہ چیتا میرے تیر سے مرا ہے۔ اس بات پر ہم دونوں میں تکرار ہو گئی۔ میں نے غصے میں آ کر شہزادے کو مار دیا۔ میں دھڑ کو تو جنگل میں ہی چھوڑ آیا، لیکن سر کاٹ کر اپنے ساتھ لے آیا ہوں اور اب اسی سر کو یہاں کہیں دفن کرنا چاہتا ہوں۔ صرف دھڑ کو دیکھ کر کوئی پہچان نہیں سکے گا کہ یہ شخص کون ہے۔ اس طرح کسی کو پتہ بھی نہیں لگے گا شہزادہ کہاں ہے۔ یہ سنتے ہی شہزادی زور زور سے رونے لگی۔ وزیر نے اسے بہت سمجھایا، لیکن اس نے اس کی بالکل بھی کوئی بات نہ سنی۔ آخر وزیر خود ہی کہیں سے ایک پھاوڑا لایا اور محل کے باغیچے میں ایک گڑھا کھود کر اپنی بیوی کے سامنے کپڑے میں لپٹا ہوا وہ سر اس میں دبا دیا۔ شہزادی رات بھر اپنے بھائی کو یاد کر کے روتی رہی اور اس نے اپنے شوہر سے کوئی بات نہ کی۔ اگلے دن صبح سویرے شہزادی اٹھ کر روتی چلاتی بادشاہ کے محل میں پہنچی اور رو رو کر ساری کہانی اپنی ماں کو سنائی۔ رانی کو اپنے بیٹے سے بڑا پیار تھا۔ وہ یہ سنتے ہی بے ہوش ہو کر گر پڑی۔ اس وقت محل میں تہلکہ مچ گیا اور بادشاہ دوڑا ہوا آیا۔ جب اس نے شہزادے کے قتل کی خبر سنی تو اس کے غصے کی کوئی انتہا نہ رہی۔ اس نے فوراً سپاہیوں کو حکم دیا کہ وہ وزیر کو گرفتار کر کے دربار میں لائیں۔ تھوڑی ہی دیر میں بادشاہ کے سپاہی وزیر کو بیڑیاں پہنا کر بادشاہ کے دربار میں لے آئے۔ جو لوگ وزیر سے حسد کرتے تھے وہ اس وقت بہت خوش ہو رہے تھے۔ بادشاہ نے وزیر کو دیکھتے ہی زور زور سے زمین پر پاؤں مارتے ہوئے کہا، تم نے میرے بیٹے کو مارنے کی جرت کیسے کی؟ کیا تم یہ بھول گئے کہ میں نے تم پر کتنے احسان کیے ہیں؟ میں سمجھ گیا کہ تم اسے مار کر اس کی جگہ خود اس ملک کے بادشاہ بننا چاہتے تھے، لیکن میں ایسا نہیں ہونے دوں گا۔ وزیر نے کچھ کہنا چاہا، لیکن بادشاہ نے اسے روکتے ہوئے کہا، نہیں، میں کچھ نہیں سننا چاہتا۔ جس طرح تم نے میرے بیٹے کا سر کاٹا ہے اسی طرح تمہارا سر دھڑ سے الگ کیا جائے گا۔ تمہارے سر کو اپنے محل کے دروازے پر لٹکاؤں گا تاکہ ملک کے سبھی لوگ دیکھ لیں کہ شاہی محل کے کسی آدمی کو ہاتھ لگانے کا کیا نتیجہ ہوتا ہے۔ یہ کہہ کر بادشاہ نے سپاہیوں کو حکم دیا کہ وہ وزیر کو لے جائیں اور اس کا سر کاٹ کر لے آئیں۔ سپاہی وزیر کو گھسیٹتے ہوئے لے جانے لگے۔ جب وہ لوگ محل سے باہر پہنچے تو انہیں اس کنیز نے روک لیا جس نے ایک رات وزیر کو اپنے یہاں ٹھہرایا تھا۔ کنیز نے وزیر سے کہا، آپ کو اپنی صفائی پیش کرنے کا کوئی موقع نہیں دیا گیا، یہ تو بڑا ظلم اور سراسر ناانصافی ہے۔ مانا کہ شہزادے کا خون ہوا ہے، پھر بھی آپ کو صفائی پیش کرنے کا موقع ملنا ہی چاہیے تھا۔ اس کے بعد کنیز نے سپاہیوں سے درخواست کی کہ وہ وزیر کو دربار میں واپس لے چلیں، لیکن سپاہیوں نے کہا، تم تو بادشاہ کے غصے سے واقف ہو، اگر ہم انہیں واپس لے گئے تو بادشاہ سلامت ہم سب کو موت کی سزا سنا دیں گے۔
کنیز بولی، تم ڈرو نہیں، میں تم پر آنچ بھی نہیں آنے دوں گی۔ میں انہیں واپس دربار لے جانے کی ساری ذمہ داری اپنے اوپر لے لوں گی۔ بادشاہ مجھے جو چاہیں سزا دیں، لیکن میں ظلم ہوتا ہوا نہیں دیکھ سکتی۔ کنیز کے اصرار پر سپاہی وزیر کو پھر دوبارہ محل میں لے گئے۔ اسے دیکھتے ہی بادشاہ اپنے تخت سے اٹھ کھڑا ہوا اور غصے سے کانپنے لگا، لیکن فوراً ہی کنیز نے آگے بڑھ کر کہا، حضور، اس میں سپاہیوں کا کوئی قصور نہیں، میرے کہنے پر یہ وزیر کو واپس لائے ہیں۔ مجھے معلوم ہوا ہے کہ آپ نے وزیر کا بیان سنے بغیر انہیں موت کی سزا کا حکم سنا دیا ہے۔ مجرم کو سزا ضرور ملنی چاہیے، لیکن بغیر چھان بین کے فیصلہ کرنے سے ناانصافی بھی ہو سکتی ہے۔ بادشاہ نے کہا، میں اسے صفائی کا کیا موقع دے سکتا ہوں؟ اس نے میرے بیٹے کا خون کیا ہے، اس لیے میں بھی اسے وہی سزا دے رہا ہوں۔ کنیز نے کہا، حضور، مجھے معاف کریں، لیکن اتنا ضرور کہوں گی کہ انصاف تب ہوگا جب آپ اس معاملے کی تحقیقات کریں گے۔ اگرچہ وزیر نے ولی عہد سلطنت کا خون کیا ہے، تب بھی آپ کو یہ دیکھنا ہوگا کہ ان کا قتل کیوں کر ہوا ہے۔ آپ نے انہیں سب سے بڑی سزا دی ہے، لیکن انہیں اپنی صفائی پیش کرنے کا کوئی موقع نہیں دیا۔ اب تو بادشاہ کو سچ مچ اپنی غلطی کا احساس ہوا۔ اس نے فوراً سپاہیوں کو حکم دیا کہ وہ وزیر کے محل سے شہزادے کا سر نکال لائیں۔ کچھ ہی دیر میں سپاہی کپڑے میں لپٹا ہوا ایک سر دربار میں لائے۔ بادشاہ نے رومال کھولنے کا حکم دیا۔ رومال کھولا گیا، لیکن یہ کیا؟ یہ تو ایک چیتے کا سر تھا۔ سب ششدر اس کی طرف دیکھتے رہ گئے۔ کسی کے منہ سے ایک لفظ تک نہ نکلا۔ کنیز نے کہا، دیکھا حضور، اگر آپ یہ سر نہ دیکھتے تو آج اس ملک میں کتنا بڑا ظلم ہو جاتا۔ آپ انجانے میں اپنے داماد سے ہاتھ دھو بیٹھتے۔ اس دوران میں ولی عہد سلطنت شہزادہ بھی اپنے دوست کے گھر سے لوٹ آیا۔ سب لوگ اسے دیکھ کر حیران رہ گئے۔ بادشاہ نے وزیر سے پوچھا، یہ سب کیا ہے؟ اس طرح جھوٹی افواہ پھیلانے سے تمہیں کیا ملا؟ وزیر یعنی عقل مند شہزادے نے جواب دیا، حضور، آپ کو یاد ہوگا کہ تقریباً 2 سال پہلے آپ نے پڑوسی ملک کے بادشاہ سے چند سوالوں کے جواب پوچھے تھے۔ انہوں نے سوالوں کے جواب دینے کے لیے 2 سال کی مہلت مانگی تھی۔ میں آج آپ کو ان سوالوں کے جواب ہی دینا چاہتا تھا۔ میں پڑوسی ملک کے بادشاہ کا بیٹا ہوں۔ آپ کو سوال تو یاد ہوں گے۔ حضور، آپ نے یہ سنتے ہی کہ میں نے آپ کے بیٹے کو مار ڈالا ہے، میرے قتل کا حکم دے دیا۔ ایک بار بھی معاملے کی چھان بین کی کوشش نہیں کی۔ آپ نے مجھ سے یہ نہیں پوچھا کہ تم نے یہ قتل کیا بھی ہے یا نہیں۔ آپ کے ملک میں انصاف نہیں ہے، اس لیے آپ کو بیوقوف بادشاہ کہا جا سکتا ہے۔ اس کے علاوہ جب آپ نے میرا سر کاٹنے کا حکم دیا تو آپ کے کسی درباری نے اس پر اعتراض نہیں کیا۔ وہ اپنے سامنے ظلم ہوتا دیکھتے رہے۔ یہی نہیں، وہ مجھ سے جلتے اور حسد کرتے تھے، اس لیے دل ہی دل میں خوش ہو رہے تھے کہ آپ پر اعتراض نہ کر کے وہ آپ کو ناانصافی کی طرف لے جا رہے ہیں، لہٰذا وہ سب بیوقوف بادشاہ کے چاپلوس درباری ہیں۔ کل رات جب میں اس سر کو زمین میں گاڑ رہا تھا تو آپ کی بیٹی نے مجھ سے سب باتیں جاننے پر اصرار کیا۔ میں اسے کچھ بھی بتانا نہیں چاہتا تھا، لیکن اس نے وعدہ کیا کہ وہ کسی سے بھی اس بات کا ذکر نہیں کریں گی اور مجھ سے سارا راز اگلوا لیا، لیکن کیا وعدے پر ہمیشہ قائم رہی۔ صبح سویرے ہی اس نے آپ تک یہ بات پہنچا دی۔ اس نے یہ نہیں سوچا کہ اس کا اس کے شوہر پر کیا اثر پڑے گا۔ دوسری طرف آپ کی یہ ادنا کنیز جس سے یہ ظلم نہ دیکھا گیا اور اپنی جان خطرے میں ڈال کر آپ کے فیصلے پر اعتراض کیا، مجھے قتل ہونے سے بچا لیا۔ اس لیے یہ کنیز برائی میں اچھائی ہے اور آپ کی بیٹی میری بیوی ہونے کے باوجود اچھائی میں برائی ہے۔ بادشاہ کے دروازے کا وہ بوڑھا بھکاری جو آج بھی راستے میں بیٹھا بھیک مانگ رہا ہے، جب تک وہ جوان اور طاقتور تھا تب تک آپ اس کا خیال رکھتے تھے، لیکن جب وہ بوڑھا ہو گیا تو آپ نے اسے دھتکار کر باہر نکال دیا۔ اب آپ کے چاروں سوالوں کے جوابات آپ کو مل گئے ہیں۔ میں انہی سوالوں کے جواب دینے کے لیے یہاں آیا تھا۔ اب میں اپنے ملک واپس جا رہا ہوں۔ آپ کی بیٹی کی اب مجھے ضرورت نہیں ہے۔ میں اس کنیز سے شادی کروں گا جس نے میری جان بچائی ہے۔ اس کا یہ احسان میں زندگی بھر نہیں بھول سکتا۔ شہزادہ کہتا چلا گیا،
شہزادے کی یہ ساری باتیں سن کر بادشاہ بہت شرمندہ ہوا اور منہ سے کچھ بھی نہ کہہ سکا۔ شہزادے نے کنیز سے شادی کر لی اور اسے لے کر اپنے ملک پہنچا، جہاں اس کا شاندار استقبال کیا گیا۔ پیارے دوستو، اگر سٹوری پسند آئی ہو تو سٹوری کو لائک اور شیئر کرنا مت بھولیں، اور مزید اس طرح کی ویڈیوز کے لیے میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور کمنٹ سیکشن میں اپنی قیمتی رائے کا اظہار لازمی کریں۔ جزاک اللہ۔